खुदा हर दुआ का जवाब देता है। कैसे? आइए आज हम इसी बात पे गौर करते हैं। खुदा के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज हम सब इकट्ठे होते हैं खुदा के पाक कलाम की बातों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सुनने के लिए। हर वो शख्स जो खुदा के पाक कलाम के लिए वक्त निकालता है, मेरी दुआ है कि खुदा की खास बरकत आपकी जिंदगी पर ठहरे। खुदा का खौफ जो कि इल्म का शुरू है, वो खौफ मैं अपनी जिंदगी के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए मांगती हूँ। थॉट जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंतहाई बाबरकत है। हर रोज की तरह से मैं हर रोज ये कहती हूँ कि खुदा का कलाम बाबरकत है, खुदा का कलाम पुरफजल है, जो हम सब की इस्लाह के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी रूहानी ग़िज़ा के लिए काफ़ी है। पाक कलाम हर किताब में, पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक, बारहा हमें ये सिखाता है कि जब जब उससे दुआ की गई, जब जब उसको पुकारा गया, वो जवाब देता है। जी हाँ जी, खुदा हर दुआ का जवाब देता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम समझने में गलती करते हैं, क्योंकि खुदा हर दुआ का जवाब हाँ में नहीं देता। और जब हमें अपनी कही हुई दुआ का जवाब हाँ में नहीं मिलता, तो बाज़ औक़ात हमें यूं लगता है कि शायद खुदा ने हमारी दुआ का जवाब हमें अभी तक नहीं दिया है। बहुत दफ़ा खुदा का जवाब ना में भी हो सकता है और बहुत दफ़ा खामोशी में भी हो सकता है, इंतज़ार में भी हो सकता है। सो मेरे अजीजों, खुदा हर दुआ का जवाब देता है। वो हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है और ठहरे रहने में भी हो सकता है, इंतज़ार करने में भी हो सकता है। लेकिन हम बाज़ औक़ात अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक खुदा से हर दुआ का जवाब हाँ में ही देखना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है बहुत दफ़ा वो हाँ का जवाब हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। सो खुदा बाज़ औक़ात हमें उन चीज़ों से बाज रखता है, उन हालात से बाज रखता है, उन इंसिडेंट से हमें दूर रखता है जो हमारे लिए बुरे साबित हो सकते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और बहुत दफ़ा खुदा का जवाब ना में भी हो सकता है। खुदा हमें रोकना चाहता है, खुदा हमें मना फरमाता है उन कामों को करने के लिए, उन जगहों पर जाने के लिए, उन बातों को करने से। और बहुत दफ़ा खुदा का जवाब इंतज़ार करने में भी हो सकता है कि अभी सही वक्त नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है जो खुदा की तरफ से ठहराया गया है हमारी उस बरकत के लिए। सो मेरे अजीजों, थॉट ऑफ द डे आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि खुदा हर दुआ का जवाब देता है, लेकिन वो जवाब हर बार हाँ में नहीं देता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। दुआ करें और फिर खुदा के जवाब का इंतजार कीजिए। वो जवाब हाँ में हो, ना में हो, इंतजार करने में हो, जो भी जवाब खुदा की तरफ से मिलता है उसको पूरी खुश दिली के साथ एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमारे प्लान्स हमारी समझ के मुताबिक हैं, लेकिन खुदा के इरादे, खुदा के मंसूबे जो वो हमारे लिए रखता है, वो हमारी समझ बूझ से कहीं ज्यादा हमारे लिए बेहतरी के और भलाई के मंसूबे। खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की शफकत, खुदावंद की मुहाफ़ज़त हम सब के साथ बनी रहे। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 18 बाब। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिससे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मैं के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ए मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं।
جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اسے اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو. جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو. جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو. کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی. اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی. کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے، اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی. اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا. اور وہ مال یہ ہے، سونا، چاندی، جواہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دار چینی اور مسالہ اور عود اور عطر اور لبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑے اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں. اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی. ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے، افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی. سب ناخودار جہاز کے سب مسافر اور ملاح اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے، کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے، اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے، افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا. اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا. زوراور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا. اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی. کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئی، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا. پرانے عہد نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے زبور 6. اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے. اے خداوند، مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پژمردہ ہو گیا ہوں. اے خداوند، مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے. اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند، میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے. کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں. ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی. اے سب بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی، خداوند نے میری منت سن لی. خداوند میری دعا قبول کرے گا. میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفعتاً شرمندہ ہوں گے. زبور 7. اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا. ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو،
اگر میں نے اپنے میل رکھنے والوں سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم والا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو اسے بدی کا درد ذہ لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف گاؤں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔